अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ये आज का टॉपिक है, आज की वीडियो है टोटली मिस्टर एंड मिसेस नुमान व्लॉग्स के बारे में। ठीक है, इनका चैनल से मैं वाकिफ़ नहीं थी। 1-1.5 हफ़्ता पहले जब PGC वाला इंसिडेंट हुआ तो इनकी एक वीडियो मैंने देखी और मुझे लगा कि चलो शुक्र है कोई ऐसा यूथ कपल है, यंग कपल है जो कि यूथ के लिए आवाज़ उठा रहा है। तो मैंने इनको देखा, सुना, मुझे अच्छा लगा। यंग पेरेंट्स हैं, यंग कपल हैं, पाकिस्तान का पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इमेज हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आज इन्हीं की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री और यकीन माने कि इन दोनों ने मुझे बेहद डिसअपॉइंट किया है। आप दोनों ने, अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो रियली बल्कि मैंने अपना एक कमेंट भी आपकी वीडियो के नीचे छोड़ा कि यू रियली डिसअपॉइंटेड मी टुडे। मुझे ऐसी बुराई के अगेंस्ट मैं ख़ुद आवाज़ उठा रही हूँ। हर इंसान को ऐसी बुराई के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये बन जाती है जब आप लोग रिएक्शन चैनल्स और जो भी व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, अपनी वीडियो में उस बुराई को दोबारा से रीपोस्ट करके, रीप्ले करके उस बुराई को मज़ीद फैला रहे हैं और उस बुराई में हम बेकसूर लोगों को भी अपनी बुराई का हिस्सा बना रहे हैं। वो ऐसे कि यकीन माने मुझे नहीं पता आज से पहले कि मनाहिल मलिक कौन है। ठीक है, मैं यकीन रखती हूँ कि मेरी तरह और भी बेशुमार लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि ये कौन है और क्या कर रही हैं। लेकिन आज आपकी वीडियो में देखकर यकीन करें मेरी शर्म से आंखें, शर्म से सर झुक गया। एज अ मुस्लिम वुमेन, एज अ वुमेन इन जनरल, तो ये बच्ची क्या कर रही है अपने साथ और क्या दिखा रही है वो तो एक अलग सिनेरियो है ही है। ठीक है, अल्लाह ताला इसे हिदायत दें, अल्लाह ताला इसके वालदैन पे रहम करें। और अल्लाह ताला इसके वालदैन कहाँ थे जब ये बच्ची ने ये सारी हरकतें स्टार्ट की, वो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन मुझे आप लोगों से इस बात पे अफसोस है कि आप लोग उसकी बुराई को वैसे वर्बली डिस्कस कर सकते थे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने पहले अपनी पूरी वो क्लिप लगाई, सारी दुनिया को दिखाई उसकी बुराई रीप्ले करके, और फिर बहुत सारी आपने बुराई को डबल ट्रिपल करके फैला दिया। तो मुझे तो दुख इस बात का कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अबाउट व्यूज़ ही की गेम लगती है। यानी कि अगर हम सिर्फ इंसान बनकर इंसानियत के नाते से बुराइयों के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं एज मुस्लिम्स, तो वो भी हो सकता है, शायद आपको तब भी व्यूज़ मिल जाते हैं। लेकिन देखें, इसीलिए मैंने ये आपके सामने लगाना चाह रही हूँ कि आपको कुछ ही घंटों में किस हद तक व्यूज़ मिले हैं इस वीडियो के ऊपर। तो क्या आपने बुराई को डबल करके रिप्रेजेंट नहीं किया? आपके चैनल को बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, मुझ जैसे लोग भी 1-2 बार देख चुके हैं। तो क्या आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फ़ील नहीं होती? स्पेशली आप लोग ख़ुद यंग पेरेंट्स हैं, तो क्या ज़रा सा भी खौफ या कोई ऐसी अजीब सी महसूस नहीं हुआ आपको कि क्या आप जब ये अपलोड कर रहे थे कि हम क्या दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या रियली दिखाने की ज़रूरत थी? मतलब सिर्फ अगर आप मनाहिल मलिक भी लिख देते ना तो लोग फिर भी आपकी वीडियो को क्लिक करते। लेकिन सैडली इसी बात का हमें अफसोस है, और मैं कुछ अरसे से इसी मिशन पर काम कर रही हूँ यूट्यूब के ऊपर कि रिएक्शन चैनल्स भी इसी तरह के काम कर रहे हैं। रिएक्शंस दें हमें। मुझे बहुत सारे लोगों को रिएक्शन से एतराज़ नहीं है, प्लीज़ ज़रूर रिएक्शंस दें, लेकिन रिएक्शंस को तहज़ीब और तमीज़ के दायरे में रहना चाहिए। अपनी लफ्ज़ों का हमें जो होता है ना अल्फाज, उनके चुनाव अच्छा करना चाहिए। हमें क्या हम दिखा रहे हैं, उस कंटेंट को हम दोबारा से जो दिखा रहे हैं लोगों को, क्या ये ज़रूरी है? स्पेशली जो कि इतना प्रोवोकेटिव, इतना वल्गर कंटेंट था, इसको दोबारा से रीप्ले करने का मकसद क्या था? व्यूज़ ही बनता है एट द एंड ऑफ द डे। मुझे तो और समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों ने कैसे बैठ के एज अ कपल इस चीज़ को दोबारा रीप्ले किया है। देयर इज़ जस्ट सो मच डिसअपॉइंटमेंट। यकीन मानें कि मेरा आज सारा दिन बहुत बुरा गुजरा है जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हम एज अ सोसाइटी कर क्या रहे हैं। सिर्फ व्यूज़ की गेम बन के रह गई है। आर यू गाइज जस्ट यू डोंट फील एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी अकाउंटेबिलिटी कि आपकी माशाल्लाह अपनी भी बेटी है। तो हम जब इस तरह की चीज़ें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है रिएक्शन चैनल से, रिएक्शंस दें। हम सबका एक ही गोल होना चाहिए कि हम सबको बुराई इस माशरे से ख़त्म करनी है। लेकिन वाई डू वी नीड टू रीपोस्ट, रीप्ले
that provocative material کہ لوگوں کو بلائیں دکھائیں. اور پھر میں نے آپ کی ویڈیو کے نیچے بے شمار کامنٹس تھے جو کہ لوگ آپ کو یہی بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ اس کو دکھانے کی آپ نے کیا, اور یہی ساتھ کہہ رہے تھے کہ آپ ایک اچھا کپل ہیں, کیوں آپ لوگوں نے ایسا کیا. اور یقین کریں کہ میری طرح اور بھی لوگ ہیں جو اسی طرح فیل کر رہے ہیں, بہت سیڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ کہ ہم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں اور اس کو اکنالج کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسے ری پوسٹ بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں دوبارہ سے. تو اس لڑکی کا گناہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو ری پوسٹ کر کے اس گناہ کو ڈبل ٹرپل کر دیا ہے. سوچیں اس بات کے اوپر. ریئلی میرا صرف یہ ہے پرابلم کہ مجھے لوگوں کے ریئیکشنز دینے سے پرابلم نہیں ہے. ریئیکشن چینل سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے ریئیکشن سے پرابلم ہے, ہمیں ان کے ریئیکشنز یا آپ کے کام سے کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں آپ کا جو طریقہ کار ہے اپنے کام کرنے کا اس سے اعتراض ہے. تو آئی ایم ریئلی سیڈ اینڈ ڈس اپوائنٹڈ. آئی ریئلی تھاٹ کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کریں. میں نے آپ کی اور کوئی ویڈیوز نہیں دیکھی, مجھے نہیں پتا آپ لوگ اور پریویسلی کیا کر چکے ہیں, کیا دکھا چکے ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ جو چیز میری نظروں سے گزری ہے تو مجھے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا. تو ایز میں آپ لوگوں کو اپنا چھوٹا بہن بھائی سمجھتی ہوں, میرے لیے آپ دونوں مسٹر اینڈ مسز نعمان ولاگس والے میرے بہن بھائی کی طرح ہیں. تو ایز آپ کی بڑی بہن کی طرح میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس غلطی کو کہہ لیں کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی کریکشن کریں. اس ویڈیو کو اگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنا تو کم از کم اس پرووکیٹو مٹیریل کو اپنی ویڈیو سے اس کو نکال دیں, ایڈٹ کریں اور اس کو ڈیلیٹ کریں. کیونکہ ہم ایز اے معاشرہ آپ کیا دکھا رہے ہیں. آپ کے چینل پر آلریڈی 20,000 فالوورز ہیں, تو اگر اس میں چھوٹے بچے بڑے بوڑھے, کیا ہماری آنکھوں کو کیوں گناہ گار بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے, ہمیں اپنے کام پر اپنے ایکشنز میں ضروری ہے کہ ہم محسوس کریں رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی, کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہمیں ایونچولی جانا ہے. اور یہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے, کیا بتائیں گے کہ ہم کیوں ویوز کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے. ہم اتنی جو اس کے اگینسٹ اس چیز کے اگینسٹ ایک ہائپ کریٹ کر رہے تھے, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے اس طرح کی پرووکیٹو ویڈیوز ڈال کے. ٹھیک ہے, گناہ جس اوریجنل پرسن کا ہے وہ تو رہے گا اسی کا گناہ, لیکن آپ لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں اسی گناہ کو دوبارہ ری پوسٹ ری پلے کر کے. تو اس چیز کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز پہ غور کریں, سوچیں. آئی نو کہ میرا چینل بہت چھوٹا سا چینل ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میں جہاں برائی دیکھوں اور میرا فرض ہے, آئی فیل آبلیگیٹڈ کہ میں اس برائی کے اگینسٹ آواز اٹھاؤں. تو آئی ہوپ کہ یہ میسج آپ تک پہنچ جائے گا, اور اس میسج کو سننے کے بعد آپ کوئی پازیٹیو ایکشن ضرور لیں گے اور فیوچر میں ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں گے. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, آئی نو اٹس آل اباؤٹ ویوز اینڈ ایوری تھنگ. تو کریں, اچھے کام کریں, اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور آپ کو ویوز ملیں گے, لیکن جسٹ فیل یو ہیو ٹو فیل responsible about all your actions. ماشاء اللہ آپ ینگ پیرنٹس ہیں, آپ کا ایک آلریڈی بیبی ہے, ون آن دا وے. تو آئی وانٹ کہ آپ اس چیز کو ریئلائز کریں, اور جتنا ہو سکیں آپ کے پاس ماشاء اللہ اتنی آڈینس ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس پازیٹیو کام کے تھرو چیزوں کو, بری چیزوں کو برا کہیں ضرور, پر ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ری پوسٹ ری پلے کر کے گناہ کو ڈبل ٹرپل نہیں کریں. تو آئی ہوپ کہ میرا میسج آپ تک پہنچ جائے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ ٹو می. اور باقی میری جو آڈینس مجھے ریگولر بیسس پہ دیکھتی ہے, بس مجھے یہی افسوس تھا کہ ایز ہم سب کا گول یہی ہے کہ ایز ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ ہم اسلام کو, پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, ہم کتنی پستی میں جاتے جا رہا ہے ہمارا یوتھ, اس کو دیکھ کے روز روز آپ ایک اتنا آپ کا شرم سے نا سر جھکتا جا رہا ہے. آیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کی تعلیم تربیت میں کیا کمی پیدا کر رہے ہیں, یا انہیں کیا ٹو مچ دے رہے ہیں کہ وہ اتنے اپنے آپے سے باہر آ گئے ہیں ہمارے بچے؟ آیا ہم کیا غلط کر رہے ہیں؟ اس پہ سوچنا بہت ضروری ہے. پلیز اگر جو پیرنٹ سن رہے ہیں, جو بھی کوئی سن رہا ہے میری اس ویڈیو کو, تو اپنی زندگی میں دین کو واپس لے کر آئیں. دین اپنی زندگی کا مرکز ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارا دین اسلام ہونا چاہیے. اگر ہم اس کے بیسک پلرز کو فالو کریں تو بہت ساری تبدیلی آ سکتی ہے. بہت سے چھوٹے اسٹیپ سے بھی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے.
لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسلام اور دین صرف نام کے رہ گئے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو سوچیں، ان باتوں کے اوپر غور کریں، اپنے بچوں پہ غور کریں، اپنے بچوں کو وہ توجہ دیں، وہ محبت دیں. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب بچیوں کو گھر سے توجہ محبت نہیں ملتی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. جہاں لوگوں کی اٹینشن انہیں مل رہی ہوتی ہے وہ اس حد تک گر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیہائنڈ دیئر بیڈ روم ڈورز چل کیا رہا ہے. تو اپنے بچوں کے دروازے کھولیں کمروں کے، ان کے ایسے دوست بنیں کہ وہ باہر دوستوں کی تلاش میں نہ نکلیں، آپ کے پاس آئیں اپنی ہر پرابلم کو لے کے، اپنی ہر ڈیزائر کو لے کے اپنے پیرنٹس کی طرف رجوع کریں. بس یہی وہ المیہ ہے، یہی وہ پرابلم ہے. یہ اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے ہمارے بچوں اور ہمارے ریلیشن شپس میں، اور ساتھ میں بیچ میں آ گیا ہے یہ سوشل میڈیا اور یہ ٹیکنالوجی کا پرابلم. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے تمام بچوں کو صحت کے ساتھ ساتھ دین اور ان کے لیے دنیا آسان کر دیں. یہ بہت مشکل ٹائم ہے، بہت مشکل مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کی تباہی. لیکن اس میں ہمیں ہی کام کرنا ہے، ہمیں ہی ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، ہم ہی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے بغیر وہ تبدیلی نہیں آئے گی. دعا مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کے آگے اپنے بچوں کے لیے، اور انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. اور ہمیں بھی اس پہ کام کرنا ہوگا، خود بخود ہی چیزیں نہیں ہو جاتی. بچے اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز یور کڈس. تو اپنے اس ولیج کو نا بھر لیں، اپنے اس ولیج کو جہاں پر نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں پھپھو سب کے رولز ہوں. جب یہ سارے رولز ایک ساتھ پلے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھرپور طریقے سے پرورش پائیں گے. اور افسوس کے ساتھ کہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہم جیسے مسلمان رہتے ہیں ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہے پیرنٹنگ، لیکن ہم پھر بھی کافی چیزوں پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ آگے بھی آسانیاں فرمائیں ہم سب کے لیے، ہمارے تمام مسلمان بچوں کے لیے آسانیاں فرمائیں. اٹس اے ویری اسٹرینج ورلڈ وی لیو ان رائٹ ناؤ. لیکن یقین کریں کہ تھوڑی سی تبدیلی اور تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہمارے بچوں میں بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ان کے ڈیوائسز کا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان کی ساری ایکٹیویٹیز کا کنٹرول آپ کے پاس ہونا چاہیے. ان کے ساتھ دوستی کا ایسا اچھا رشتہ، ایسی دوستی قائم کریں کہ بچے آپ کی طرف بڑھیں بنسبت کہ وہ سوشل میڈیا یا کسی اور کے ساتھ اپنی وہ جو ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے وہ انہیں کہیں اور سے ملے. تو امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور امید ہے کہ مسٹر اینڈ مسز نعمان بھی اس چیز پہ عمل کریں گے اور اپنی ویڈیو میں ایڈٹ کریں گے اور اس چیز کو ڈیلیٹ کریں گے. تو برائی کے اگینسٹ آواز اٹھانا ہم سب پر فرض ہے. تو تھینک یو فرینڈز، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعا میں شامل ہیں. اللہ حافظ.